کہ ہیچ چیزیں خود بخود پیدا نہ شد، ہیچ چیزیں خود بخود پیدا نہ شد، اور ہیچ آہن خود بخود تیغا نہ شد، کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، اور تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ یہ فارسی الفاظ ہیں، اب اس کا ترجمہ آپ حضرات سنیے تب سمجھ میں بات آئے گا کہ ہیچ چیزیں خود بخود پیدا نہ شد، کوئی چیز خود بخود پیدا نہیں ہوتی ہے۔ یہ بتاؤ کہ دھان اگر کھیت میں بویا جاتا ہے تو گیہوں پیدا ہو سکتا ہے، باجرہ پیدا ہو سکتا ہے، مکئی پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہیچ چیزیں خود بخود پیدا نہ شد، کوئی چیز خود بخود پیدا نہیں ہوتی ہے، اور ہیچ آہن خود بخود تیغا نہ شد، اور کوئی لوہا بغیر بنائے جو ہے تلوار نہیں بن سکتا۔ لوہا تو بہت ہے، لیکن وہی خراب لوہا کو اگر آپ کسی لوہار کے پاس لے جائیں گے تو وہی جو ہے صحیح بنا کر جو ہے آپ کو جو ہے تلوار دے دے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی اس وقت تک مولانا روم نہ ہوئے جب تک کہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی جو ہے غلامی کو اختیار نہ کیا۔ تو میں نے حدیث پاک پڑھا تھا، النکاح من سنتی، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ کیا کرنا؟ نکاح کرنا میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی، نبی فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے روگردانی کیا، جس نے میری سنت سے روگردانی کیا، فلیسا منی، وہ میرے طریقے پر نہیں، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں، نکاح کرنا سنت ہے، دعوت ولیمہ کرنا یہ بھی سنت ہے، مہمان دروازے پر آ جائے اس کو کھانا کھلانا یہ بھی نبی کی سنت اور پیغمبروں کی سنت ہے۔ لیکن آج کا ماحول بہت جو ہے گڑبڑ چل رہا ہے۔ ادھر میرے آقا فرما رہے ہیں کہ نکاح کرنا، النکاح، عبارت بھی یاد آ گئی ہے، شرح وقایہ اول کی ہے، یہ پڑھنے کے زمانے میں جو ہے یاد کیا تھا۔ النکاح ینعقد بالإجاب والقبول، النکاح ینعقد بالإجاب والقبول، نکاح منعقد ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول کرنے، ایجاب اور قبول کرنے سے جو ہے نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ نکاح ہونے سے پہلے لڑکا جو ہے موٹر سائیکل کے لیے ضرور سوال کرتا ہے، جہیز کے لیے ضرور سوال کرتا ہے۔ اگر بیچارے کے پاس، لڑکی والے کے پاس اگر واقعی مال ہے، اگر دولت ہے، تو وہ اپنی بچے کو دینے میں جو ہے کوئی دریغ نہیں کرتا۔ لڑکی والا ماں باپ اس کے چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کو کیا سے کیا دے دیں، لیکن آج کا ماحول یہ ہے مسلمانوں کہ لڑکی والے چاہے جتنا داماد کو دے دیتے ہیں لیکن وہ کوئی احسان کچھ نہیں مانتے۔ مسلمانوں، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ نکاح میں اتنا خرچہ کرو، اتنا دو جتنا تمہارے پاس وسعت ہو، جتنا تمہارے پاس طاقت ہو، اور اتنا جو ہے بیٹی کے جہیز میں نہ دو کہ گھر بھی بیچنا پڑے، مکان بھی بیچنا پڑے، کھیتی بھی بیچنا پڑے، وہ نکاح نہیں۔ ارے ادھر ہی میں اپنے کھیت میں تھا تو ایک آدمی نے کہا
کہ اب ہم کو دلی جانا ہے، ہمارے قرب جواری ہی کا وہ لڑکا ہے، تو ہم نے کہا بھیا دلی کیوں جانا ہے؟ تو کہا ساری کھیتی جو تھی وہ میں نے رہن رکھ دیا، ساری کھیتی میں نے رہن رکھ دیا۔ ہم نے کہا رہن کیوں رکھ دیا؟ تو اس نے بتایا کہ ہم نے لڑکی کا جو ہے شادی کیا اور اسی میں جو ہے خرچ کے لیے جو ہے ساری کھیتی جو ہے رہن رکھ دیا ہے، اب اگر دلی نہ جائیں تو ہمارے بچے کیا کھائیں گے؟ ارے میرے دوست اور بزرگوں، جو شادی کرے گا، جو نکاح کرے گا، نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ تبارک تعالی اس کے شادی میں بھی برکت ہوگی، اس کے گھر میں بھی برکت ہوگی، اس کے عمر میں بھی برکت ہوگی، اس کے مال میں بھی برکت ہوگی۔ لیکن جو داماد، جو لڑکے والے موٹر سائیکل مانگتے ہیں، کار مانگتے ہیں، دنیاوی دولت مانگتے ہیں، غریب بیچارہ جب دے دے گا اور دے دیتا ہے لیکن اس کے گھر میں برکت یقیناً برکت نہیں ہوگی۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اور کیسے نکاح کرنا چاہیے؟ جیسے ہمارے بزرگوں نے کیا، جیسے میرے آقا نے کیا ہے، جیسے حضرت صدیق اکبر نے کیا ہے، جیسے فاروق اعظم نے کیا ہے، جیسے عثمان غنی نے کیا ہے، جیسے مولائے کائنات نے کیا ہے، ویسا نکاح کرنا چاہیے۔ مسلمانوں ایک واقعہ سماعت کرو، بس جو ہے ہم ختم کر دیں گے۔ ایک ایسی عورت تھی کہ اس کی پہلی شادی ہوتی ہے اور پہلا شوہر کا جو ہے انتقال ہو جاتا ہے، پہلی شادی ہوتی ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ عورت جو ہے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیتی ہے، دوسرے شوہر سے نکاح کرتی ہے۔ جب دوسرے کا انتقال ہو جاتا ہے تو تیسرے سے کرتی ہے، اور جب تیسرے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو چوتھی سے کرتی ہے، اور چوتھے کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو پانچویں سے، یہاں تک کہ وہ عورت جو ہے 21 مردوں سے جو ہے شادی کرتی ہے۔ وہ عورت 21 مردوں سے، وہ خاتون، باپردہ خاتون 21 مردوں سے شادی کرتی ہے۔ جب اس خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، پردہ کر جاتی ہے، تو کسی نے اس خاتون کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے عالیشان ایک مکان میں جو ہے وہ ٹہل رہی ہے۔ سبحان اللہ، وہ عورت، وہ خاتون، وہ ایک جنت کے عالیشان مکان میں ٹہل رہی ہے۔ تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ یہ خاتون، تو بتا دے کہ جنت کی عالیشان مکان میں تو کیسے ٹہل رہی ہے؟ یعنی جنت کی عالیشان مکان میں کیسے ٹہل رہی ہے؟ تو وہ خاتون جواب دیتی ہیں کہ جب میرے شوہر اول کا جو ہے انتقال ہوا تو میرے دل میں یہ گمان پیدا ہو گیا کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ تردد ہو جائے، اس لیے میں نے دوسرا نکاح کر لیا، اور جب دوسرے شوہر کا انتقال ہوا تو تیسرے سے میں نے نکاح کر لیا، یہاں تک کہ اس عورت نے 21 مردوں سے نکاح کرتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس عورت سے ایسا راضی ہو جاتا ہے، ایسا راضی ہو جاتا ہے کہ جنت کی عالی شان مکان جو ہے میں جو ہے اسے داخل فرما دیتا ہے۔ تو النکاح من سنتی، حضور فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا میری سنت ہے۔